تھینک یو ویری مچ. ویلکم ٹو ویجا پہ. اور آپ پروفیسر آف اسلامک لا ہیں. جی. پہلی بات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ٹوورڈز ہیومینٹی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامک پوائنٹ آف ویو ہیومینٹی کی نسبت یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر دیٹ از ریلیجن آف دی ہول ہیومینٹی. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was not raised for a specific group of individuals. He was not raised for a specific territory and not for specifically Arabs or non-Arabs. آپ کی جو ریزنگ اور بعثت ہے وہ تمام مین کائنڈ کے لیے ہے. جیسے قرآن نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نسل بنی آدم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. تو جو سکوپ تھا میسیج آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ورلڈ وائڈ سکوپ تھا اینڈ ہی واز ایڈریسنگ ٹو دی ہول مین کائنڈ. تو پہلا سٹینڈ پوائنٹ اسلام کا ٹورڈز ہیومینٹی تو یہ ہوا کہ یہ دین انسانیت ہے. اب انسانیت کے بارے میں اور ہیومینٹی کے بارے میں اس کا سٹینڈ پوائنٹ جو ہے وہ وحدت نسل انسانی کا سٹینڈ پوائنٹ ہے، یعنی یونٹی آف مین کائنڈ. اور نمبر 2 ایکویلٹی آف مین کائنڈ. یونٹی آف مین کائنڈ کا سٹینڈ پوائنٹ اسلام کا یہ ہے کہ پوری نسل بنی آدم بنیادی طور پہ ایک اصل اور ایک روٹ سے ہے. قرآن مجید اس کو ایکسپلین کرتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. And you have been created from a single life cell. تو ایک لائف سیل سے ایک سنگل یونٹ آف کریشن سے ساری مین کائنڈ کا پیدا ہونا یہ اشارہ کرتا ہے کہ پوری نسل انسانی ایک وحدت سے نکلی ہے تاکہ انسانیت میں ایک وحدت کا شعور بنیادی طور پہ برقرار رہے اور پیدا کیا جائے. اس سے انسانیت کی کائنات کے درمیان جو نفرتیں اور تضادات اور کانفلکٹس ہیں انہیں کمتر کرنے میں مدد ملتی ہے. اور اس میں قطع گرامی جو دوسرا سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ریگارڈنگ ایکویلٹی آف مین کائنڈ کہ ہیومینٹی میں اسلام کی آمد سے پہلے مختلف ذات پات کی بنیاد پر، ٹیریٹوریل بیسس پر، لنگوسٹک بیسس پر، ٹرائبل بیسس پر، کلر اینڈ کریڈ کے بیسس پر مختلف کلاسز تھی، مختلف سٹیجز تھے، مختلف گریڈز تھے. اور ہیومینٹی واز ڈیوائڈیڈ انٹو ویریس سیکشنز. اور there was no idea of social equality in mankind. تو کچھ بڑے لوگ، کچھ چھوٹے لوگ، کچھ اچھوت لوگ، کچھ کمزور کمتر، کچھ بالا تر، اس طرح کی تقسیم تھی پوری انسانیت میں. اسلام کا کنٹریبیوشن اور سٹینڈ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اسلام نے یہ ساری جو آرٹیفیشل ڈویژنز ان کو ختم کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، پیغمبر اسلام نے، انہوں نے اعلان کیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. یہ ہسٹورک ڈیکلیریشن تھا اسلام کا کہ اے تمام نسل انسانی کے لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، لہذا آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر there is no superiority for an Arab to a non-Arab and not for a non-Arab to an Arab. No superiority available to the white over black and no superiority of black to white. تو تمام ڈویژنز جو آرٹیفیشل ڈویژنز تھے ہیومن سپیریورٹیز کے، جو مین میڈ ڈویژنز تھے، ان کو ختم کر دیا، ابالش کر دیا اور یہ کہا کہ انسانیت بنیادی طور پہ یکساں ہے. اب معیار جو بڑے اور چھوٹے ہونے کا وہ یہ ڈویژنز نہیں ہیں، معیار اس کا کردار ہے، اس کا کنڈکٹ ہے، اس کا مورل ایٹیچیوڈ ہے، اس کا بیہیویئر ہے، اس کا کریکٹر ہے. جو آدمی اپنے کریکٹر میں اچھا ہے وہ آدمی انسانوں میں اچھا ہے. یہ جو ڈویژنز بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ڈیمولش کی جائیں یا نہ ہوں، لیکن پھر بھی وہاں ایک قائم ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہیں. ڈویژنز ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہیں. وائی از دیٹ؟ کیوں وہ سانس اس لیے لیتی رہتی ہیں کہ ہر سوسائٹی کے اندر کچھ لوگوں کے سیاسی، سماجی اور معاشی مفادات ہوتے ہیں. There are some political, social, economic vested interests.
تو وہ طبقات میں جو ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ڈویژنس کریٹ کرتے ہیں، چونکہ جب تک وہ مخصوص ویشس ڈویژنس کریٹ نہ کیے جائیں اس وقت تک وہ مخصوص لائلٹیز ڈیولپ نہیں ہوتی، اور وہ ایک گروپ آف لائلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ اس میں بعض لوگوں کی لیڈرشپ ڈیولپ ہو اور ان کا مونوپولسٹک ڈومینین جو ہے وہ قائم ہو۔ جی تو بعض طبقے اور بعض لوگ اپنی مونوپولسٹک ڈومینین کو قائم کرنے کے لیے اور سو کال لیڈرشپس کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈویژنس کو کریٹ کریں، they keep feeding. they keep feeding. وہ جراثیم پیدا کرتے رہتے ہیں، خواہ وہ جیوگرافیکل اور ٹیریٹوریل ڈویژنس کریٹ کر دیں، جی خواہ وہ لنگوسٹک ڈویژنس کریٹ کر دیں، خواہ وہ سوشو اکنامک ڈویژنس کریٹ کر دیں، خواہ وہ پولیٹیکل ڈویژنس کریٹ کر دیں، خواہ وہ کریڈ اور فیتھ کی بنیاد پہ کریٹ کر دیں، سیکٹیرین، تو وہ اس لیے کریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ بٹے رہیں اور ان کے بٹنے سے کچھ لوگوں کی لیڈرشپ اور ان کے جو مفادات کو تحفظ ملے۔ اسلام نے ان بتوں کو پاش کر دیا تاکہ انسانیت کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ وحدت نسل انسانی اور تقوی اور کردار کی عظمت کی بنیاد پہ آگے بڑھے۔ جی ہاں، اور پھر نیو ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے بارے میں ہاؤ ڈز اسلامک لا یعنی کہ اسلام پوائنٹ آف ویو امبریس دیٹ؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ اسلام ایک بیلنسڈ ورلڈ پیس کو کریٹ کرنے کے لیے اور پوری ورلڈ گلوبل لیول پہ ہیومینٹی کے رائٹس کو فلفل کرنے کے لیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ایک ورلڈ آرڈر دے چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ورلڈ آرڈر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لاسٹ سرمن آف حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، لاسٹ سرمن آن دی حج، وہ ایک ایسا نیو ورلڈ آرڈر تھا کہ اس سے بہتر ہیومن پیس کے لیے، ہارمنی کے لیے، ورلڈ پیس کے لیے، ہیومن اور نیشنل ایکویلٹی کے لیے اور ڈیموکریٹک رائٹ کے تحفظ کے لیے اور سوشو اکنامک ایکویلٹی کے لیے اس سے بہتر ورلڈ آرڈر کا تصور آج تک کوئی نہیں دیا جا سکا۔ میں نے خود اس سبجیکٹ پر ایک کتاب لکھی ہے، جی ہاں، اس کتاب کا نام ہے نیو ورلڈ آرڈر اور عالم اسلام۔ تو اس میں نے جو مین پوائنٹ مینشن کیے ہیں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے آج سے 14 سینچریز پہلے جو نیو ورلڈ آرڈر دیا آن دا نیم آف لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ محمد ایٹ حجۃ الوداع، تو ہی کینسلڈ دی اولڈ انجسٹ آرڈر آف دی ورلڈ۔ وہ پرانا آرڈر جو بیس تھا ایکسپلائٹیشن پر، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، سوشل ایکسپلائٹیشن، اکنامک ایکسپلائٹیشن، آپ نے اس سارے کو کینسل کر دیا اور فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ وہ سارے جو دور جاہلیت کے قانون تھے جو ظلم پر اور ناانصافی پر مبنی تھے اور اگنورنس پر اور illiteracy پر مبنی تھے، I have cancelled that order and I am giving you the new world order based on the idea of equality۔ اور اس میں آپ نے سب سے پہلے establishment of world peace کا اعلان کیا اور کہا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ لوگوں، تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون بہانا حرام کر دیا گیا، ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا، ایک دوسرے کے مال پر حملہ کرنا اسی طرح حرام کر دیا گیا ہے جیسے آج حج کا دن حرام ہے، حرمت والا، تقدس والا۔ تو یعنی ورلڈ پیس کی بنیاد رکھ دی۔ پھر اسی طرح آپ نے انسانی مساوات کی بنیاد رکھ دی، اسٹیبلشمنٹ آف ہیومن ایکویلٹی، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں کہ سارے جو مصنوعی گریڈز تھے اس کو ختم کر کے انسانی کردار کے اوپر، اسٹیٹس کو، اور پھر معاشی اقتصادی استحصال کا خاتمہ کا، اسٹیبلشمنٹ آف ورلڈ ڈیموکریسی انہوں نے بیان کی اور استحصال کا خاتمہ کیا، اور پھر عورتوں کے حقوق کا تحفظ دیا۔ اس میں ویمن رائٹس کا اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں تھا، حتیٰ کہ بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو جو لوگ تھے جاہل وہ قتل کر کے قبر میں ڈال دیتے تھے۔ عورتوں کے لیے وراثت نہیں تھی، ویمنس رائٹس نہیں تھے، عورتوں کو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا اور وہ وراثت میں منتقل ہوتی تھی، اور عورت کو انڈیا کی اسٹیٹ میں، چائنا میں اور رومن اور ایران کی امپائر میں اور عرب امپائر میں ہر جگہ عورت کو خبیث اور گھٹیا مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے عورت کے لیے اعلان کیا، اور قرآن مجید نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عورت کے مقام کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اور عورت کو وہ تمام سملر رائٹس دے دیے گئے ہیں جو مردوں کو اویلیبل ہے، ایکوالٹی جو ہے اس میں سملیرٹی دے دی گئی رائٹس میں، اور عورت کو ایک ایکول سٹیٹس ایک انسان کے طور پہ دے دیا گیا، ان کے وراثت کے رائٹس بحال کر دیے گئے، آئیڈینٹیفیکیشن دی گئی، اور اتنا ہائی اسٹیم پر لے جایا گیا کہ کہا کہ جو لوگ ہیں ان کی جنت اور پیراڈائز ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ ماں ایک عورت ہے، اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، اور یہ کہہ دیا جو بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا
he will gain the paradise in life hereafter. اور فرما دیا کہ بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. تو گویا ظلم ختم کر دیا. تو نیو ورلڈ آرڈر میں ویمن رائٹس کو گارنٹی دے دی. اس طرح وہ طبقہ جو پور اور ڈپریسڈ کلاسز تھی ورلڈ وائڈ, ان کے رائٹس کو پریزرو کیا, اور کہا کہ جو تم سلیوری کو ختم کرنے کی بنیاد رکھے, کہا کہ انہیں اپنا جیسا پہناؤ, اپنے جیسا کھلاؤ, اپنی جگہ پر ٹھہراؤ, تاکہ ان کے سوشل سٹیٹس کو اپ گریڈ کیا جائے. اور یہ فرما دیا کہ جو ڈپریس کلاسز کے اکنامک ڈیڈ لاک کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا تن من دھن مال دولت جائیداد قربان کرتا ہے, اس کا درجہ سب سے اونچا ہوگا. تو ایک اکنامک ویلفیئر کا آئیڈیا ان کو دیا گیا تاکہ ان کے سوشل سٹیٹس کو اپلفٹ کیا جائے. تو یہ جو نیو ورلڈ آرڈر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی انسانیت کو دیا, اس نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں یعنی انسانیت کو ایک نیا یعنی سمجھے کہ ایک ایسا نظام ملا کہ جس نظام نے سارے ظلم اور ساری ناانصافیوں کو ختم کر دیا. تو ایکچولی یہ وہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جو پورا ہیومینٹی کے لیے ورکیبل ہے, اور اٹ از بیسڈ آن the concept of dignity of mankind and the concept of equality of humanity. اگر اس کو اڈاپٹ کیا جائے تمام اقوام عالم تو اس میں چھوٹے اور بڑے کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے. پروفیسر قادری صاحب, ابھی وقت نہیں رہا, بات چیت کرنے کو بہت جی چاہتا ہے کہ بہت سے اور ایشوز بھی ہیں اور ٹاپکس بھی ہیں, لیکن وقت ہمارے ساتھ نہیں دے رہا. تھینک یو, آپ کو بہت بہت شکریہ. شکریہ. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹی وی ایشیا نے موقع فراہم کیا انٹرویو کا تاکہ میرے جذبات اور میرا نقطہ نظر جو ہے وہ ہماری کمیونٹی تک پہنچے. ابھی تو اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن وقت ہی, پھر کبھی انشاءاللہ. ضرور. شکریہ.